یاد رکھو، اگر حقیقت تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہے تو وہ ان معروف معنوں میں رستہ نہیں ہوگا جن معروف معنوں میں تم راستے کو لیتے ہو۔ حقیقت تک پہنچنے کا راستہ اگر ہے تو پھر وہ ایسا ہوگا جو تمہارے چلنے پر منحصر نہ ہو، جس کا ہونا کسی کے ہونے سے نہ جڑا ہو، بلکہ جو کسی کے ہونے کے بنا بھی ہو اور کسی کے ہونے کے ساتھ بھی ہو۔ کیونکہ تم جن راستوں پر چلو گے تو اپنی بیماریوں کو، اپنے مسئلوں کو بھی ساتھ لے کر ہی چلو گے نا۔ اور جب تم کسی بھی راستے کو چلو گے تو اسے بھی اپنی بیماریوں سے آلودہ کر دو گے۔ اب اس بات کو سمجھو کہ جو بیماریوں کے باہر ہو گیا وہ چلتا نہیں۔ اور بیماری کیا ہے؟ ایک ہی، انا ہے بیماری۔ جو انا سے باہر ہو گیا، جو انا کی ہر ایکٹیویٹی کو دور کھڑا دیکھنے والا ہو گیا، وہ خود نہیں چلتا۔ انا کسی راستے پر چلتی بھی رہے تو وہ بطور کانشیسنس بس اسے دیکھتا رہتا ہے۔ راستہ کانشیسنس کے لیے ہوتا بھی نہیں، راستہ تو انا کے لیے ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ انا ہی یہ مان کر جیتی ہے کہ چل کر کہیں پہنچا جا سکتا ہے۔ تو جو بیماریوں سے باہر ہو گیا، جو مسئلوں سے آزاد ہو گیا، وہ تو چلتا ہی نہیں۔ چلتا وہی ہے جو بیماریوں سے بھرا ہے، جو مسئلوں سے آلودہ ہے، جو کبھی یہ سوچ کر چلا تھا کہ نوکری مل گئی تو منزل مل جائے گی، جو کبھی یہ سوچ کر بھاگا تھا کہ فلاں لڑکی سے شادی ہو گئی تو سکون مل جائے گا، جو کبھی یہ خیال کر کے رستوں پہ دوڑا کہ اپنی فیکٹری کھڑی ہو گئی تو راحت مقدر ہو جائے گی، اب وہی چلنے کا فیصلہ کرتا ہے کہ انلائٹنمنٹ مل گئی تو اب بھی راحت مل جائے گی۔ یہ سارے چلنے ایک جیسے ہیں، کیونکہ یہ سارے انائی دماغ کے تراشے اور مانے اپنے ہی راستے ہیں۔ انلائٹنمنٹ کے لیے تو چلنا نہیں، رکنا ہوگا۔ اس بات کو سمجھو، جو بیماریوں سے باہر ہے اس کے لیے چلنے کی ضرورت نہ رہی، اور جو بیمار ہے وہ چلے گا تو رستے کو بھی آلودہ کر دے گا۔ یاد رکھنا، وہ چلتا ہی اسی لیے ہے کہ بیماریاں ہیں، مسئلے ہیں، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے۔ وہ راستے چنتا ہی اس لیے ہے کہ بیمار ہے اور بیماری سے چھوٹنا چاہتا ہے۔ ڈپریشن ہے، اس سے نجات چاہیے۔ بی پی ہے، اس سے نجات چاہیے۔ تو کیا کرتا ہے؟ چلتا ہے انلائٹنمنٹ کے راستے پر، صوفیوں کے راستے پر۔ وہی راستے جو صوفی کو صوفی بنا دیتے ہیں اسے صوفی نہیں بنا سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی بیماریوں کے ساتھ ان رستوں کو بھی میلا کر دیتا ہے۔ اس لیے دیکھتے ہو کتنے پاک لوگوں نے کیسے مبارک راستے تراشے۔ لوگ مذہب کے نام پر ان رستوں پر چلتے ہیں تو خود تو کیا پاک ہوتے، رستوں کو ہی آلودہ کر دیتے ہیں۔ انا کی زد پر آیا شخص جس بھی راستے پر چلے گا اس راستے کو بھی آلودہ ہی کرے گا۔ انا زدہ جہاں بھی کلیئرٹی کی کھوج میں جائے گا وہیں اور دھند طاری ہو جائے گی۔ یہ پتہ ہے کیسے ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ چھوٹی سی کوئی جھیل ہے جس میں کوئی جانور گھس گیا اور ساری کیچڑ کو پانی میں پھیلا دیا، اور کوئی باہر کھڑا بندہ اس جھیل میں اتر کر اس کیچڑ کو بٹھانے کی کوشش شروع کر دے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ اور کیچڑ پھیلائے گا۔ اس کی ساری کوشش پہلے سے پھیلی کیچڑ کو تو کیا بٹھائے گی، جو کیچڑ تہہ میں سٹل پڑی تھی اس کو بھی اٹھا کر سطح پر لے آئے گی۔ وہ جتنا ڈیسپریٹ ہوتا ہے کیچڑ کو بٹھانے کے لیے، کیچڑ اتنی ہی زیادہ پھیلتی ہے۔ یہی میں کہتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو انلائٹنمنٹ کی چاہ میں دیوانے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے کہ انلائٹنمنٹ پانے کی خواہش بھی خواہش ہے، جبکہ انلائٹنمنٹ تو حالت ہی وہ ہے کہ جس میں کوئی خواہش نہیں رہ جاتی، بس ایک دیکھنے والا، ایک
حضوری کی حالت رہ جاتی ہے کہ جو دنیا کے اور خود اپنی انا کے ہو رہے سارے ڈرامے کو دیکھتا رہتا ہے۔ تو وہ کیچڑ کو بٹھانے کی جتنی کوشش کرے گا اس سے کیا ہوگا، کیچڑ اور پھیلے گی۔ کوئی صوفی اگر ایسے شخص کے پاس سے گزر جائے تو یہی کہے گا، دوست باہر نکل آؤ، تم اس پانی کو جتنا بھی صاف کرنے کی کوشش کرو گے اس کو اور میلا کرو گے، کیونکہ تم ہی میل ہو، صاف کیسے کرو گے؟ تم بطور انا ہی تو انلائٹنمنٹ کی راہ میں رکاوٹ ہو، اور اگر تم بطور انا ہی انلائٹنمنٹ کو پانے نکلے ہو تو پاؤ گے کیسے؟ تم ہی کیچڑ ہو، کیچڑ کو بٹھاؤ گے کیسے؟ صوفی ایسے دیوانے کو دیکھ کر کہے گا کہ تم صرف پانی سے باہر نکل آؤ، تم پانی کو اکیلا چھوڑ دو، یہ کیچڑ خود ہی بیٹھ جائے گی۔ بالکل یہی ہے صوفیوں کی راہ، وہ پانی کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہر رستے کو چھوڑ کر ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اسٹل، ساکت، اور جیسے ہی رستے چھٹتے ہیں تو جو ازلی حقیقت کو پانے کا راستہ ہے وہ سامنے ہی موجود ہوتا ہے۔ جیسے ہی کیچڑ کو بٹھانے کی کوشش کرنے والا پانی کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، پانی خود ہی صاف ہو جاتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ تم 80% پانی ہو، تمہاری انا اگر اپنے کام سے رک جائے، تمہارا سوچتا دماغ اگر رک جائے تو 80% تو تم ویسے ہی اسٹل ہو جاتے ہو۔ انا رک گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تم میں بیماری ہے اب وہ تمہیں آپریٹ نہیں کر رہی، اب تم بیماری سے پاک ہو۔ اب تم کسی بھی رستے پر چلو گے تو وہ رستہ تمہیں منزل پر پہنچا دے گا۔ اب تم کسی بھی مذہب کو، کسی بھی عبادات کے سلسلے کو، کسی بھی صوفی کو، کسی بھی اسکالر کو فالو کرو گے تو پہنچ جاؤ گے، لیکن بیماریوں کے ساتھ تم جس بھی رستے کو چنو گے اسی رستے کو ہی بس میلا کرو گے اور کچھ نہیں کر سکو گے۔ کبھی تم نے دیکھا کہ دنیا کے سارے مذاہب کے یہ ماننے والے اپنے مذاہب کے تحفظ میں، ان کو حق ثابت کرنے میں ان کی توقیر گھٹا رہے ہیں؟ تم بیمار ہو اور جس بھی چیز کو تم چھوتے ہو اسے بیمار کر دیتے ہو۔ جس مذہب کو تم مانتے ہو وہ مذہب سچا ہے، وہ تمہیں حق تک پہنچا دے گا۔ اس بات کو سمجھو، تم سچے نہیں ہو، تم میلے ہو، تم آلودہ ہو، اور تم جس بھی رستے کو چنتے ہو اس کو پرپیچ بنا دیتے ہو۔ تم کیچڑ کو پھیلا رہے ہو، ورنہ پانی تو بالکل صاف ہے۔ ایک طرف کھڑے ہو کر اس پانی میں خود کو تم دیکھ سکتے ہو۔ تو جس بھی راستے پر تم چلو گے وہ رستہ تمہیں منزل تک نہیں پہنچائے گا، کیونکہ چلنا تمہارے ہونے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے۔ رکنا، سٹلنس ہو تم۔ یہ پتہ ہے ایسے ہی ہے کہ تم ایسی جھیل کو ہی جھیل سمجھنا شروع کر دو جس میں طغیانی ہو، جس پر لہریں ہی لہریں ہوں، اور کہنا شروع کر دو کہ یہ لہریں، یہ طغیانی ہی جھیل ہے۔ نہیں، وہ جھیل کی ایب نارمل حالت ہے۔ جھیل باہری مداخلتوں کو ریسپونڈ کر رہی ہے۔ جھیل کی اپنی اور اصلی حالت تو خاموشی ہے۔ جھیل ان لہروں کا نام نہیں، جھیل تو خاموشیوں، سکوت کا نام ہے۔ تم بھی وہی جھیل ہو جو دماغ میں اٹھ رہے تھاٹس کو خود سمجھ بیٹھی ہے۔ انا میں موجود جذبات کی طغیانیوں کو اپنا آپ مان بیٹھی ہے۔ نہیں، یہ تمہاری ایب نارمل حالت ہے، مگر اتنے عرصے سے اس ایب نارمل حالت کا تم شکار ہو کہ یہی تمہیں اپنی اوریجنل حالت لگنے لگی ہے۔ تم بس جھیل میں پھیلی اس کیچڑ کو بٹھانے کی کوشش ترک کر دو، جھیل ساکت ہو جائے گی۔ تمہاری کوشش ہی سیلف کی اس جھیل کو گدلا کر رہی ہے، کیونکہ تم گدلے پن کے ساتھ ہی آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہو۔ دیکھتے ہو اپنے مشہور مقولوں کو، زندگی جنگ ہے، جینا جہد مسلسل ہے۔ یہ فکرے تمہارے لاشعور میں چھپی طغیانیوں کا پتہ دیتے ہیں۔
یہ کسی حتمی حقیقت کا نشان نہیں ہے۔ تم تھاٹس کے ساتھ ایک ہو اور تھاٹس کی دنیا جنگ کی آکسیجن پر ہی جیتی ہے، مقابلے کی فضا میں ہی زندہ رہتی ہے۔ تم اسی آئیڈینٹیفائیڈ حالت میں جو بھی کوشش کرو گے، جھیل کو اور گدلا کرو گے، اپنی انزائٹی، اپنی پریشانی، اپنے سٹریس کو اور بڑھاؤ گے۔ اور جیسے ہی تم کوشش ترک کرو گے، دماغ کی اندھا دھند غلامی کو چھوڑو گے، تو خود دیکھو گے کہ تمہاری جھیل کی سطح آئینہ بن گئی ہے، ایسا آئینہ کہ جس میں اب تم خود کو دیکھ سکتے ہو، جسے تم سمجھ کر جھیل کی گدلاہٹ صاف کرنے میں لگے ہو، وہ خود گدلا پن ہے۔ جسے تم سمجھ کر مسئلوں کو حل کرنے میں لگے ہو، وہی تم ہی مسئلہ ہے۔ جو بیماریوں کا علاج ڈھونڈ رہا ہے، وہی بیماری ہے۔ علاج کیسے ہو؟ تم وہ نہیں ہو جو جھیل میں کیچڑ کو بٹھا رہا ہے، تم وہ صوفی ہو جو کنارے پر کھڑا تمہیں کہہ رہا ہے، دوست رک جاؤ۔